السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحلیم جل جلالہ، حلم کے معنی بردباری، آہستگی اور عقل کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غضب اس کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتا۔ غفران کے ساتھ حلم کا ہونا بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو جلد عذاب نہ دینا اس لیے ہے کہ اس کی مغفرت بندے کو توبہ کی مہلت عطا فرماتی ہے۔ غنی کے ساتھ حلم کا ہونا بتاتا ہے کہ رب العالمین کو ایزا دینے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں حقیر و ذلیل ہیں۔ علم کے ساتھ حلم کا ہونا بردباری کی انتہا ہے۔ شکور کے ساتھ حلیم کی ترکیب ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کو قبول فرماتا، ان کو بڑھاتا اور اعمال سیئہ کے کفارہ میں آہستگی کے ساتھ زمان مستقبل تک اصلاح کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ بحوالہ اسماء الحسنہ از منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے اندر کیا کیا انوارات اور کیا کیا خواص پوشیدہ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کامل اور مکمل طور پر بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ اس کی تہہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ان اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود فائدے رکھے ہیں، ان کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوتا ہے، لہٰذا خاص طور پر وہی کلمات کہنے چاہیے تاکہ وہ مقصد حاصل ہو۔ چنانچہ جب کوئی حاجت و ضرورت پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو حلیم ہے اور کریم ہے۔ حلم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور کرم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ ان دونوں صفتوں کو خاص طور پر بظاہر اس لیے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے مرحلے پر ہی یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں، تو میری دعا قبول کرے۔ اپنی ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کر سکوں، اس وجہ سے کہ میرے گناہ بے شمار ہیں، میری خطائیں بے شمار ہیں، میری بدعمالیاں اتنی ہیں کہ تیرے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تو حلیم ہے، بردباری تیری صفت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ چاہے وہ کتنا ہی خطا کار ہو، اس خطا کار کی خطاؤں کی وجہ سے جذبات میں آ کر تو کوئی فیصلہ نہیں فرماتا، بلکہ اپنے صفت حلیم کے تحت فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے میں تجھ کو اور تیری صفت حلم کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اور تیری صفت حلم کا تقاضا یہ ہے کہ تو میرے گناہوں سے درگزر فرما اور پھر صفت کرم کا معاملہ فرمائے، یعنی صرف یہ نہ ہو کہ گناہوں سے درگزر فرما بلکہ اوپر سے مزید نوازشات عطا فرما، مزید اپنا کرم میرے اوپر فرما۔ صفت کریم اور صفت حلم کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، والحمد للہ العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے یہ تعریفی کلمات کہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، اسالکو موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کا موجب ہوں، وعزائم مغفرتک، اور تیری طرف سے پختہ مغفرت ہونے کا سوال کرتا ہوں، والسلامۃ من کل اسم، اور مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھ، لا تدع لنا ذنب الا غفرتہ، میرا کوئی گناہ، ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جس کو تو نے معاف نہ فرما دیا ہو، یعنی ہر گناہ کو معاف فرما دے، ولا ہما الا فرجتہ، اور کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑ جس کو تو نے دور نہ فرمایا ہو، یعنی کوئی شدید غم ایسا نہ چھوڑ جس کو دور کر کے کشادگی نہ دی ہو، ولا حاجۃ ہی لک رضی اللہ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، اور ہماری کوئی حاجت
جس میں تیری رضامندی ہو، ایسی نہ چھوڑ کہ اس کو تو نے پورا نہ فرما دیا ہو، کہ اس کو تو نے پورا نہ فرما دیا ہو۔ یہ دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے، اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ یہ دعا ہر انسان کو یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں جو حاجت مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ سے مانگے۔ امید ہے کہ زبان نبوت سے سکھائی گئی یہ دعا جب امتی شرائط کے ساتھ اور اخلاص سے مانگے تو اللہ اس دعا کو اپنی رحمت سے ضرور قبول فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلیح بحوالہ ابو داؤد کتاب الصلاح وقت قیام النبی من اللیل، یعنی جب کبھی حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش کا معاملہ درپیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کا اہتمام فرماتے اور یہی صلاۃ الحاجہ پڑھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اس کو دور فرما۔ اس لیے ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فرض، نوافل اور صلاۃ حاجہ کی کثرت کرے۔ اسی طرح بچے بھی والدین کے پاس ضرورت لے کر آئیں تو ان کو بھی سمجھائے کہ اللہ سے نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگے، پھر ظاہری سبب کے طور پر ہم کو اطلاع دے۔ یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت ہے اور 2 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتنی مہلت نہ ملے، اسی لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اس صورت میں 2 رکعت پڑھے بغیر الفاظ سے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرے، لیکن اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کرے، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو۔ حتیٰ کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو۔ لہٰذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بڑی چیز بدرجہ اولیٰ اللہ ہی کے دربار سے مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور در حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نسبت سے ہے۔ جوتے کے تسمہ کا درست ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کا مل جانا بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں، اس کے نزدیک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد اللہ کے نزدیک چھوٹا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر یکساں ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی کام بڑا نہیں۔ اس لیے ہماری بڑی حاجت ہو یا چھوٹی، بس اللہ ہی سے مانگو، اور پھر مسنون اور مشروع طریقے پر تدبیر کرو۔ بس شروع میں رجوع اللہ ہی توکل کی حقیقت ہے کہ بندے نے اللہ ہی کو اپنا کارساز بنایا۔ آج کل ہر شخص پریشان ہے، ہماری اس دنیا کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی۔ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو ان حالات کی وجہ سے بے چینی اور بے تابی کا شکار نہ ہو۔ کوئی براہ راست مبتلا ہے اور کوئی بالواسطہ مبتلا ہے، کوئی اندیشوں کا شکار ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، سب کا برا حال ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس صورتحال پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں، جہاں 4 آدمی بیٹھے اور تبصرے شروع ہو گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی، حکومت نے یہ غلطی کی وغیرہ۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی کہ یا اللہ یہ مصیبت ہم پر مسلط ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط ہے، یہ سب کچھ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے۔ بتائیے ہم میں سے کتنوں کو اس طرح دعا کی توفیق ہوئی؟ بحوالہ اصلاحی خطبات جلد 10 صفحہ 50۔ اللہم اجرنی من النار۔